بھی لیں گے، پہچان بھی لیں گے، اس کی شفاعت بھی کریں گے، رب کعبہ اس بندے کو جنت بھی عطا فرما دے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شہدائے کربلا۔ محشر میں دید ہوگی خیر الانام کی، سارے ایک مرتبہ کہیں جی سبحان اللہ۔ محشر میں دید ہوگی خیر الانام کی، عادت بنا رہا ہوں درود و سلام کی، غموں نے جو گھیرا ہے تو درود پڑھو، گر حاضری کی تمنا ہے تو درود پڑھو۔ اب ایک صحابی رسول وہاں پر کھڑے ہوئے، عرض کرنے لگے اللہ کے نبی علیہ السلام، وہاں پر تو اتنے لوگوں نے ہونا ہے، لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں انسانوں نے ہونا ہے، تو آپ اپنی امت کو کیسے پہچانیں گے؟ آپ کو کیسے پتا چلے گا یہ میرا امتی ہے؟ میں نے کہا صحابہ نے ہمارے بڑے کام آسان کر دیے ہیں، اور بڑا زیادہ ہمیں صحابہ کی ذات سے فائدہ حاصل ہوا ہے، لہذا نبی کے صحابہ سے بھی محبت کرنی چاہیے، نبی کے اہل بیت سے بھی محبت کرنی چاہیے، نبی کے دامن سے جو بھی وابستہ ہے اس کا رب کرنا شروع کر دو، رب نبی کی محبت بھی عطا فرمائے گا، اللہ تعالیٰ ثواب بھی عطا فرمائے گا۔ بولو صحیح لال کلندر۔ اب انہوں نے یہ عرض کی کہ آپ بتائیں کہ آپ وہاں پر کیسے پہچانیں گے کہ یہ میرا امتی ہے یا پھر یہ میرا امتی نہیں ہے؟ تو اب چہرے پر تو وہاں پہ لکھا نہیں ہوگا، لیکن توجہ سے سنیے گا، میرے نبی علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا صحابہ بڑی آسانی سے ہم نے پہچان جانا ہے یہ ہمارا امتی ہے یا پھر نہیں ہے۔ عرض کی بندہ نماز کیسے پہچانیں گے؟ فرمایا ہم میدان محشر میں جائیں گے، کچھ لوگوں کے چہرے بھی چمک رہے ہوں گے، سر بھی چمک رہے ہوں گے، ہاتھ بھی چمک رہے ہوں گے، بازو بھی چمک رہے ہوں گے، قدم بھی چمک رہے ہوں گے۔ فرمایا جو چمک رہا ہوگا میں پہچان جاؤں گا کہ رب کعبہ نے اس بندے کو میری امت میں پیدا فرمایا ہے۔ ایک عقیدے کی بات سناؤں، آپ کہیں سبحان اللہ۔ اچھا جو چمک رہا ہونا اسے بندہ نور بھی کہہ سکتا ہے، اسے نوری بھی کہہ سکتا ہے، اسے منور بھی کہہ سکتا ہے۔ میں نے کہا میدان محشر میں جب امتی ہو کے نور بن سکتا ہے تو پھر مجھے کہنے دو میرے نبی کو بھی رب نے اپنے خاص نور سے پیدا فرمایا ہے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی بے شمار فضیلت ہے۔ میں نے جی جو قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ والضحیٰ میں سے 2 آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، والضحیٰ واللیل اذا سجا، اس کی 1-2 تفاصیر آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ پہلے تو یہ عرض کرتا چلا جاؤں، ہمارے نبی علیہ السلام کا مقام اتنا بلند ہے کہ جہاں پر بڑے بڑے انٹلیکچوئلز اور بڑے بڑے عقلاء اور بڑے بڑے فلاسفر اور بڑے بڑے مناطقہ ان کی عقلوں کی جہاں پر انتہا ہوتی ہے، وہاں سے میرے نبی کے مقام کی ابتدا ہوا کرتی ہے۔ ہمارے مدارس میں کتاب پڑھائی جاتی ہے جی جس کا نام ہے شرح قائد نصفیہ، اسی ایک شرح نبراس، اس کے اندر ایک بزرگوں کا واقعہ لکھا ہے جن کا نام ابو الحسن رفاعی۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے چاہا کیوں نہ اس عرش کو دیکھوں جس کی چھاتی پر معراج کی رات رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم لگے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں پرواز کرتا رہا، روحانی طور پر پرواز کرتا رہا۔ جب میری پرواز کی انتہا ہو گئی تو مجھے ہاتف غیب سے آواز آئی، ابو الحسن رفاعی کہاں کا ارادہ ہے؟ میں نے عرض کی باری تعالیٰ اس عرش کو دیکھنا چاہتا ہوں جس کی چھاتی پر معراج کی رات تیرے محبوب کے قدم لگے تھے۔ رب کعبہ نے فرمایا ابو الحسن رفاعی پلٹ جا، یہ تو ایک زندگی ہے، اگر کروڑوں سال بھی پرواز کرتا رہے تو وہاں تک نہیں پہنچ سکتا جو مقام ہم نے حبیب کے قدموں کو عطا فرما دیا ہے۔ کوئی محفل کانتے یار گیا تے کوئی سدرہ تے جا کے ہار گیا، کوئی محفل کانتے یار گیا تے کوئی سدرہ تے جا کے ہار گیا، ایک کوئی کالی زلفاں والا ہے جڑا لنگر شاہ تو پار گیا۔ اور قدموں میں جبیں کو رہنے دو، چہرے کا تصور مشکل ہے، قدموں میں جبیں کو رہنے دو، چہرے کا تصور مشکل ہے، جب چاند سے بڑھ کر ایڑی ہے رخسار کا عالم کیا ہوگا۔ یہ جو قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے فرمانا والضحیٰ واللیل اذا سجا،
تو امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اس کی ایک تفسیر یہ بیان فرماتے ہیں، فرمایا والضحیٰ سے مراد رب تعالیٰ نے چاش کے وقت کی یعنی دن کے وقت کی قسم یاد فرمائی ہے، اور واللیل اذا سجا سے مراد اللہ تعالیٰ نے رات کے وقت کی قسم یاد فرمائی ہے۔ فرمایا اس دن سے مراد وہ دن ہے جس میں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تھے، اور رات سے مراد وہ رات ہے کہ جس رات کو اللہ تعالیٰ نے حبیب کو معراج کروائی تھی۔ گویا کہ رب تعالیٰ حبیب کے دنیا میں آنے کی بھی قسم یاد فرما رہا ہے، معراج پر جانے کی بھی قسم یاد فرما رہا ہے۔ اس قدر زیادہ مقام رب تعالیٰ نے ہمارے نبی علیہ السلام کو دیا، اور بعض مفسرین نے پھر یہ لکھا کہ والضحیٰ سے مراد رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چمکتا دھمکتا چہرہ ہے، اور واللیل اذا سجا سے مراد رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زلفیں ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ میرے نبی کو جس نے دیکھا وہ دیکھتا رہ گیا، جس نے نہیں دیکھا وہ بھی حضور کے قدموں پہ اپنی جان کو قربان کرتا ہے۔ حضرت موسیٰ کا یہ معجزہ تھا، جو آپ کو دیکھتا وہ آپ پر فدا ہو جاتا۔ سید آسیہ نے جب دیکھا تو فرعون سے یہ کہا کہ تو نے بڑے بچے قتل کیے ہیں، لیکن اس بچے کو قتل نہیں کرنا، مجھے سے محبت ہو گئی ہے۔ حضرت یوسف کا یہ معجزہ تھا، جو آپ کو دیکھے وہ آپ پر فدا ہو جائے۔ زلیخا نے جب دیکھا تو اس نے یہ کہا کہ اس نے یہ کہا کہ اب مجھے یوسف کی زلیخا کہا جائے، مجھے سے محبت ہو گئی ہے۔ میں نے کہا حضرت موسیٰ کا یہ معجزہ جو آپ کو دیکھے وہ آپ پر فدا ہو جائے، حضرت یوسف کا یہ معجزہ جو آپ کو دیکھے وہ آپ پر فدا ہو جائے۔ میرے نبی کا معجزہ یہ ہے، جو دیکھتا ہے وہ تو دیکھتا ہی رہ جاتا ہے، جو نہیں دیکھتا وہ بھی مصطفیٰ کے قدموں پہ اپنی جان کو قربان کر دیتا ہے۔ ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے۔ کل پل سے ہمیں جس نے خود بار لگانا ہے، زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا ہے، اور آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، اور آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن ہے، نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے۔ جس نے حضور علیہ السلام کو دیکھا نا، ابو جہل نے کیا کیا کہ اس نے ایک جو دم جڑا کرنے والے بندے ہوتے ہیں نا، تو اس نے کاہن کو بلایا اور اس نے کہا کہ تم نے ایسا کرنا ہے کہ ہمارے بھانجے کو کچھ پڑھ، ہمارے بھتیجے کو کچھ پڑھ کے تم نے پھونکنا ہے۔ اس نے کہا میں نے بڑوں بڑوں کو پڑھ کے پھونکا ہے۔ ابو جہل کہنے لگا اسے پھونکنا شاید یہ نئے دین کی دعوت اور تبلیغ کرنا یہ ختم کر دے۔